صبح شام نکالو پھر ہلتے ہیں یہ. اب وہ تھے خاندانی آدمی, وہ ملازمین کو کہتے تھے آپ لیٹ کیوں پہنچ رہے ہیں, آپ یہ کائنڈلی یہ جو سامان ہے یہ اٹھا کے ٹرک پہ بولے رکھ دیں. مزدوروں کو نا اس اسٹائل کی عادت رہی نہیں تھی وہاں. تو کہہ رہے وہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو گالیاں, وہ جو بدتمیزی, پھر جا کے وہ کام کرتے ہیں. کہ جو لیڈر ہیں, جن کو آپ فالو کر رہے ہیں, ان کی دعوت میں جان ختم ہو گئی ہے. لوگ ان کی دعوتوں پہ یقین نہیں کر رہے. میں یقین سے کہہ دوں, اب امریکہ قانون بنا دے نا کہ بدکاری حرام ہے, بدکاری اللیگل ہے, زنا اللیگل ہے, پھر بھی لوگ کریں گے. دیکھو آج یورپ میں قانون بن جائے, امریکہ میں قانون بن جائے کہ شراب اللیگل ہو گئی ہے, کتنے لوگ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے لوگ. ہڑتال ہو جائے گی, اسٹرائک ہو جائے گی, لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا تھا. قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی, آپ نے پڑھ کے سنا دی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر, ادھر توجہ, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. عرب لوگ شراب کے ایسے عادی تھے, اور جس قسم کی شرابیں پی جاتی تھی نا, آج اتنی پاورفل شرابیں نہیں پی جاتی. بالکل دیسی شراب ہوتی تھی, نیچرل, انگور اور کھجور کی. آج بھی ماہرین کہتے ہیں جو انگور اور ابے ایسا نہ پینا شروع کر دیں کہ تو فضائل سناؤ نا, مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا ہوتا کہ بہت پاورفل ہوتی انگور اور کھجور کی شراب. اسی کو خمر کہا جاتا تھا, اصل میں خمر کہا یہ اس کو جاتا تھا. تو اس کا خمیر بنتا تھا, اور پھر اس میں پتہ نہیں کیا کیا پروسیس ہوتا تھا, اب نہیں ہے. تو آپ کہیں گے اب بھی ہے تو بتائیں کہاں ہوتا ہے. تو وہ اتنی خطرناک شراب ہوتی تھی, اس کی اصل لت پڑتی تھی. عرب اس کے عادی تھے, چند بہت آٹے میں نمک کے برابر لوگ اس سے ایوائڈ کرتے تھے, بچتے تھے. ایک حکم آیا اسلام کا, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. ایمان والو, شراب, جوا, پانسا, یہ سب کیا ہے؟ ناپاک, پلید. فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. یہ بھی نہیں اللہ نے کہا نہیں بچے تو میں جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا, ایسی وعدے بھی نہیں. اے ایمان والو, اگر تم نے آئندہ شراب کا ایک قطرہ پیا تو میں آگ میں ڈال دوں گا. نہ, ایک آرڈر آیا ہے, یہ پلید ہے, ناپاک ہے, فاجتنبوہ, چھوڑ دو اس کو. بعض لوگوں کو ایک اشکال ہوا کہ اس کے فائدے بھی تو ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی تو ہیں شراب کے, وقتی طور پہ جسم میں طاقت آتی ہے. تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا, اثمہما اکبر من نفعہما. اللہ نے فرمایا اس میں اگر کچھ فائدے ہیں تو خدا کی نافرمانی کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہے. اس بحث میں نہ پڑھو کہ فائدے ہیں کہ نقصان ہے, ایک نیا ٹاپک چھڑ جاتا نا. حالانکہ اصل میں تو فائدے نہیں ہے, نقصان ہی ہے, لیکن اللہ نے فائدے نقصانات کو گنوایا ہی نہیں. ورنہ موٹیویشنل اسپیکر جب کسی چیز کو غلط ثابت کرتا ہے تو غلط ثابت بھی کرے گا, اس کے نقصانات پہ پوری ڈاکومنٹریز پیش ہوں گی, سائنسدانوں کے حوالے پیش ہوں گے. یہ باڈی میں جا کے یہ کرتی ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, اس سے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, اس سے پھر اتنے جرائم ہو گئے, اس سے دنیا میں دیکھو اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے, اتنے لوگ قتل ہوئے. اگر آپ ڈیٹا نکالو نا, شراب کی وجہ سے کتنے بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں, وہ ڈیٹا ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے کہ ابے اتنے لوگ مرتے ہیں پھر بھی اللیگل کیوں نہیں کرتے اس کو. ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں ایک شرابی نکلا, پی بھی تھی, ٹن تھا, وہیں کسی خاتون کے منہ پہ مکہ مارا, بتی سی باہر بلا وجہ, پینے کی وجہ سے. محترم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے بھائی, پی لی تو پینے کے بعد کچھ بھی ہو گیا, مار دیا, پیٹ دیا, کوٹ دیا. تو اب وہ کوئی بڑا کیس بھی نہیں بنتا کہ جی پیا ہوا تھا, دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا. اتنے بڑے بڑے جرائم دنیا میں ہوئے ہیں, تو اللیگل ہونی چاہیے نا. اس کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. نقصانات کتنے زیادہ, مگر دنیا میں اللیگل کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتا ہے اللیگل کیا مانے گا کوئی نہیں, مزہ اتنا ہے اس میں. تو یونائٹڈ نیشن نہیں پابندی لگوا سکتی اس کے اوپر.
امریکہ نہیں لگا سکتا, اتنی بڑی بڑی طاقتیں, یورپ نہیں لگوا سکتا, UK نہیں لگوا سکتا, جرمنی نہیں لگوا سکتا, فرانس نہیں لگوا سکتا پابندی, انڈیا نہیں لگوا سکتا, اتنے بڑے بڑے کنٹریز نہیں لگوا سکتے. لگائی تو کس نے؟ ایک یتیم محمد ابن عبداللہ, جن کو نہ لکھنا آتا تھا, نہ جن کو پڑھنا, نہ جن کے پاس کیلکولیشن تھی کہ آپ نے صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیلکولیشن پیش کی ہو کہ دیکھو اس شراب کی وجہ سے اتنے لوگ دنیا سے قتل ہوئے ہیں, اتنے لوگ ڈپریشن کے مریض بنے, اتنے لوگوں نے خودکشیاں کی, اتنے لوگوں نے یہ کیا, اتنے لوگ کوئی نقصانات کی وجہ سے جگر پہ کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ شراب پینے سے جگر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ کہیں ہے؟ بلکہ بعض حضرات نے اشکال کیا کہ اس کے تو فائدے ہیں. قرآن نے کہا ہوں گے فائدے بھائی, ہوں گے فائدے, اگر ہیں بھی تو گناہ کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے. بس بحث کو کیا کر دیا؟ ختم. وہ دن, آج کا دن مسلمان شراب نہیں پیتا, الا یہ کہ چند جو ریشو جن کا تھوڑا ہے, بڑا ہی نالائق قسم کے, ورنہ نارملی ہمارے ہاں شراب نہیں پی جاتی. یار 1400 سال پہلے ایک بات بولتی تھی, اتنا اثر بھائی, اتنا اثر ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ ایک آیت سنا دی, لوگوں نے یقین کر لیا. خدا نے کہا ہے یہ جبریل لے کر, نہ جبریل کو دیکھ رہے ہیں, نہ کس کو دیکھ رہے ہیں, خدا کو دیکھ رہے ہیں, اور چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ چیز جو ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی. اور ایسے شراب چھوڑی ہے نا, صحیح حدیث میں ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہ رہی تھی جیسے کوئی پانی بہ رہا ہوتا ہے, ایسے مٹکے توڑ دیے لوگوں نے. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی چیز پر پابندی لگتی ہے تو اس کی یادیں رہ جاتی ہیں کہ جی اب میں چھوڑوں گا یہ مٹکا جس سے میں شراب پیا کرتا تھا, لیکن یہ مٹکا میری ایک آخری یادگار ہے, یہ تو میں نے انڈیل دیا. جیسے لوگ باپ دادا سے محبت کرتے ہیں کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا, دادی کی یہ جو تسبیح ہے میرے پاس محفوظ رہے گی. بیگم کی وہ انگوٹھی جو بیگم نے منگنی میں دی تھی یا منگنی میں بیگم کو پہنائی تھی, بیگم کا ہوتا نہیں ہے لیکن کسی کا ہو گیا بالفرض, اللہ نہ کرے کسی کی بیگم کا انتقال ہو, سمجھ رہے ہو, تو وہ انگوٹھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں لوگ, یادگار رہے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ٹوپی رکھ لیتے ہیں, جائے نماز رکھ لیتے ہیں, خاص طور پہ جس چیز سے عشق ہو. عرب اپنی شاعری میں شراب کا بہت تذکرہ کیا کرتے تھے, اس سے لگتا تھا ان کو شراب سے عشق ہے. للارض من کاس الکرام نصیب. پتہ ہے شاعر کیا کہتا تھا اس زمانے میں؟ جب شرابی شراب کی بوتل بھرتا ہے نا, گلاس بھرتا ہے, ہوتا تو نشے میں ہے, وہ تھوڑی سی پی ہوئی ہوتی ہے, مزید بھر رہا ہو, وہ شاعری کیا کرتے تھے. اگلا کہے گا نا ابے تجھے پتہ نہیں چل رہا کہ گلاس بھر گیا, ضائع ہو رہی ہے. کہتے ضائع نہیں ہو رہی, زمین کے لیے بھی اس شراب کے لیے کچھ حصہ ہونا چاہیے. میں اکیلا کیوں پیوں, اس زمین نے میری اتنی خدمت کی ہے, تھوڑی سی اس کو بھی پلاؤں. اور اس کو کرام کہتے تھے, کاسل کرام. کرام عزت دار, کرم سے نکلا ہے. کرم انگور کی بیل کو بولتے ہیں, سمجھ رہے ہو, کرم یعنی گویا کہ یہ کوئی بڑی عزت دار چیز ہے. کریم, کرم, کرام, یہ اس کا مادہ ایک ہی ہے. خبیث چیز کو کیا نام دیا ہوا تھا؟ کریم کا الٹ ہے خبیث. تھی خبیث, نام کیا دیا ہوا تھا؟ کریم. تو کرام کہتے تھے. للارض من کاس الکرامی نصیب, زمین کا بھی حصہ ہونا چاہیے بھائی. تو لیکن جب قرآن نے ایک آیت نازل ہوئی اجتنبوہ, تو وہی جو شراب کے عادی تھے انہوں نے شرابیں بہا دی. پھر نبی نے حکم دیا کہ یادگار میں برتن رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ایسی محبوبہ ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کا بنیان لے کے رکھا ہوا ہے آپ نے اور اس کی ساڑی رکھی ہوئی ہے آپ نے کہ جی محبوبہ تو مر گئی, کوئی بات نہیں, اس کی ساڑی ہے, اس کی چوڑیاں میرے پاس ہیں. نا 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 نا, نبی نے حکم دیا کہ یہ جو شراب کے برتن تھے نا, اس میں پانی پینا بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے, دھو کے برتن بھی پھینک دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسی پابندی لگی اور اس کے بعد سے آج تک میجورٹی کیا کر رہی ہے؟ اس پابندی پہ عمل کر رہی. دنیا میں شراب پینے کا ریشو سب سے کم کس میں ہے؟ مسلمانوں میں.